حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 10 سال لذیذ کھانا نہیں کھایا. ایک بار عید قریب تھی، ایک دن پہلے نفس کی خواہش ہوئی کہ جناب کل تو عید کا دن ہے، کوئی لذیذ چیز کھا لی جائے. اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی کیا شان. آپ نے اپنے یوں کہا جائے کہ نفس اور دل سے ایک ڈیل کی، کہا کہ ٹھیک ہے اگر لذیذ کھانا کھانا ہے تو تمہیں میری مدد کرنی ہوگی. اب وہ ڈیل کیا تھی؟ وہ ڈیل یہ تھی کہ میں 2 رکعت نفل ادا کروں گا جس میں سارا پورا قرآن پاک جو ہے تلاوت کروں گا، اور اس میں تم نے میری مدد یہ کرنی ہے کہ دل لگی کے ساتھ میں یہ نماز ادا کر سکوں. مدنی فیس یوں کہا جائے اپنے نفس سے طے ہوئی. اب یہ 2 رکعت ادا کی گئی، دل نے بھی بھرپور ساتھ دیا اور آپ نے پورا قرآن پاک یہ ختم کر لیا 2 رکعت کے اندر. اب جب کھانے کے لیے آپ تشریف لے گئے، لقمہ اٹھایا ہی تھا کہ رکھ دیا. لوگوں نے کہا حضور کیا ماجرا ہے، آپ نے نوالا نہیں لیا، کیوں نہیں کھایا؟ تو کہا کہ میرے نفس نے آواز لگائی کہ بالآخر 10 سال کے بعد میں تمہیں لذیذ کھانا کھلانے میں کامیاب ہو گیا. کہا میں نے وہ کھانا رکھ دیا. ایک طرف یہ عالم، دوسری طرف یہ آپ نے فرمایا کہ میں ہرگز اے نفس تجھے کامیاب نہیں ہونے دوں گا. اسی دوران ایک شخص آیا اور وہ خوبصورت طباق لے کر، ایک تھالا لے کر، اس میں لذیذ کھانے بھرے ہوئے تھے، لے کر آیا اور کہنے لگا کہ رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے خواب میں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ ذوالنون مصری سے کہنا کہ آج اپنے نفس سے تھوڑی دیر کے لیے صلح کر لو اور یہ نوالے کھا لو. رب ہے معطی وہ ہے قاصد، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ. ذوالنون مصری رضی اللہ عنہ کو جو واقعہ سنا نا ہمارے یوسف بھائی، اگر آج کے دور میں ہو سکتا ہے آپ کے اس واقعے کے بعد کوئی کہے یار کیا لذیذ کھانے ہی چھوڑ دیں اور اتنا بڑا 2 رکعت میں قرآن کیسے پڑھیں. بھائی لذیذ کھانے کھانا ناجائز نہیں ہے اور بزرگان دین کا یقیناً ایک لیول تھا، مگر اس واقعے سے میں نے تو ایک بات سیکھی، اگر آپ بھی اس کو سیکھ لیں کہ آپ نے پلان کیا ہوا ہے دوست مل کر آج کھانا کھائیں گے، دیکھیں یہ ناجائز نہیں ہے، اچھی نیتوں سے مہمان نوازی کا ثواب بھی ملے گا. آپ اس میں یہ شامل کر لیں کہ عشاء کی نماز بھی باجماعت پڑھیں گے. جی ٹھیک ہے، آج کھانا ہے میرے گھر پہ لیکن عشاء بھی باجماعت پڑھیں گے، اگر ساری رات بیٹھنا ہے تو فجر بھی باجماعت پڑھیں گے، اور ہم رات کو کھانا کھانے سے پہلے 100 بار درود پاک بھی پڑھیں گے، اور گفتگو کے دوران ہم غیبت نہیں کریں گے. کچھ مدنی فیس طے کر کے دعوت کر لیں تو انشاءاللہ چلے وہ نہیں پھول نہ صحیح، پھول کی پنکھڑی تو صحیح نا. میوزک بج رہے ہیں، بے پردگی ہو رہی ہے اور جناب حرام باتیں ہو رہی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں دوستوں کی دعوت کر رہا ہوں، یہ تو نہ کریں نا. بزرگان دین کے اس عمل سے اپنے لیے کچھ اگر آپ ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں تو بہت اچھا ہو جائے گا، نیکیوں والی ہو جائے گی.